الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा अव ब्रह्मादिविशोजहि तुवं तूर्यतरुष्यतः सत्यं विभाजने अंधन तमः प्रियोषन्ति असंभवति मुपास्ति ततो भूय इव्यूति तमोयो संभूत्यामृतः तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं विकार्य अकार्य विवस्थितो विनात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। स्टेज पर तशरीफ फरमा गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम व मिल्लत, और इस जलसे दस्तार बंदी के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, अपने घरों में पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले अराकीन जलसा का, हाफिज अब्दुल कदीर साहब का, उनकी पूरी टीम का, कि नाचीज़ को अपने इस जलसे दस्तार बंदी में शिरकत का मौका दिया। और वहीं पर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार मौलाना मकबूल साहब का, जिनकी पूरी मेहनत रही हमारे इस सफ़र की पूरी तरतीब उन्होंने दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कल से लेकर आज तक वो साथ में हैं। मैं उनका और उनके रुफ़क़ा का, जो भोपाल से लेकर यहाँ तक साथ हैं, तमाम लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि नाचीज़ को अपने इस इलाक़े में, इस दियार में पहली बार हाज़िरी की एक तरतीब बनाई। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस सफ़र को और हम सब की इस मिल बैठक को हश्र के मैदान में निजात का ज़रिया बनाए। बातें बहुत सारी हो चुकी है। कुरान की निस्बत पर ये जलसा है। हम भी कुरान के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहते हैं, वरना कई गुना
علم رکھنے والے معزز شخصیات اس اسٹیج پر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اپنی زبان کی اصلاح کی غرض سے بھی ہم کچھ بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، دنیا کے اندر اس سے بہتر نظام اور اس سے عمدہ سنویدھان کہیں پر نہیں ہے۔ قرآن صرف یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن ایک سنویدھان ہے، ایک سسٹم ہے، انتم سنویدھان ہے، فائنل ججمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کا فرمان ہے۔ دنیا میں یہ ایک واحد کتاب ہے جس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے سنستھا پاٹھشالے قائم کیا جاتا ہے، جنہیں ہم مدرسہ اور مکتب بولتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں اور بھی مذاہب ہیں جو اپنے مذہب کے بہت راگ الاپتے ہیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا دھرم، ہمارا دھرم، مگر وہ اپنے دھرم کو جاننے کی اتنی محنت، اتنا جتن نہیں کرتے جتنی محنت اور جتنی کوشش قرآن کریم کو جاننے سمجھنے کے لیے کی جاتی ہے۔ کسی بھی دھرم کے لوگوں کا مدرسہ نہیں ہے۔ بھارت میں بڑا دھرم سناتن دھرم ہے، کہیں پر ان کا پاٹھشالے نہیں دیکھیں گے کہ یہ ان کا پاٹھشالہ ہے جہاں پر رگ وید، یجروید، ساموید، اتھرو وید پڑھایا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ کرسچن دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، نصارہ ان کے بائبل کو پڑھنے پڑھانے کا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر سب سے مضبوط قوم، طاقتور قوم دنیاوی اعتبار سے یہودی ہے۔ 1.5 کروڑ کی تعداد ہے ان انٹائر ورلڈ۔ دنیا کے ہر شعبے میں، ترقی کے ہر راستے پر ان کا قبضہ ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے عہد قدیم کو پڑھنے پڑھانے کے لیے ان کا کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے، مذہبی کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا۔ بھارت کے اندر سکھ دھرم 650 سال پہلے یہ دھرم وجود میں آیا ہے۔ گرو نانک نے اس کو جنم دیا۔ اس کے بھی تعلیم و تعلم کا، درس و تدریس کا کوئی نظام نہیں ہے۔ 2650 سال پہلے گوتم بدھ سدھارتھ نے گوتم بدھ بودھ دھرم کی بنیاد ڈالی۔ اس کے یہاں بھی اپنے گرنتھ کو پڑھنے پڑھانے کا کوئی نظام اور سسٹم نہیں ہے۔ 2750 سال پہلے بردمان مہاویر جین سوامی، انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد ڈالی، لیکن ان کی دھارمک پستک آواستھا کو بھی پڑھنے پڑھانے کا کوئی سسٹم، کوئی نظام نہیں ہے۔ دنیا میں اور بھی ہے، مجوسی ہے، چائنا میں چلے جائیں شنتو ہے، کنفیوشنزم ہے، آشوریو ہے۔ یہ 3 بڑے مذاہب کے لوگ چائنا میں بستے ہیں۔ وہاں پر بھی ان کے دھارمک گرنتھ کو پڑھنے پڑھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ چائنا میں تو اکثر لوگ کسی دھرم کو مانتے نہیں، نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ پیغمبر رسول اوتار کو مانتے، دیوی دیوتا کو مانتے نہیں ہیں۔ لیکن انٹائر ورلڈ، پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب اپنی مذہبی تعلیم کے لیے باضابطہ محنت کرتا ہے، اگر ان کے افراد اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ صرف مذہب اسلام ہے، جس کی تعلیم قرآن کریم کے لیے مدرسے قائم کیے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتے ہیں کہ اسلام is the best religion, Quran is the best سنویدھان
the best constitution of the world. دنیا کے اندر سب سے بہترین مذہب کوئی ہے تو اسلام ہے، اور سب سے بہتر نظام اور قانون اور سنویدھان کوئی ہے تو قرآن کریم۔ پوری دنیا میں کتنے حفاظ ہوں گے ابھی تقریباً؟ ہمارے بھارت کے اندر صرف اگر آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو سن 2011 کی یہ رپورٹ ہے، سن 2011 میں اس وقت میں 6 لاکھ حفاظ کرام کی کاؤنٹنگ ہوئی تھی۔ ابھی اگر آپ میرے خیال سے کاؤنٹ کریں گے، گنتی کریں گے تو تقریباً 8 لاکھ حافظ قرآن صرف بھارت کی دھرتی پہ۔ دنیا میں کوئی کتاب یاد نہیں کی جا سکتی، کتنوں کوشش کر لیتے۔ ہم نے کمپٹیشن میں 1-1 2-2 پاؤ بلکہ آدھے پارے تک ہم نے سبق سنایا۔ سبق قرآن کریم کا جب حفظ کرتے تھے ہم لوگ تو اس وقت کمپٹیشن میں ہم لوگوں کا چلتا تھا، بچوں میں، مدرسے کے بچوں میں۔ تم نے کتنا سبق سنایا؟ 1 پاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، اب فکر رہتی تھی اس سے زیادہ میں سبق سناؤں، عصر بعد بھی محنت، عشاء کے بعد بھی محنت، مغرب بعد بھی، لیکن آؤٹ ٹائم میں اس کے چھٹی کے ٹائم میں بھی ہم محنت کرتے تھے، اس سے زیادہ سناؤ۔ We used to remember by heart the قرآن کریم very easily۔ اس وقت ایک پاؤ یاد کرنا قرآن کریم کو بہت آسان تھا، اور قرآن کو یاد کرنا جتنا آسان ہے، ایزی ہے، کوئی اور کتاب نہیں۔ تو ابھی میں اگر سنسکرت میں کوئی 1-2 لائن یاد کروں تو مجھے 1 ہفتہ پہلے اس کو رٹنا پڑتا ہے۔ سنسکرت یا انگریزی میں بھی کوئی چیز اگر آپ کو زبانی یاد کرنی، بالکل کوڈ یعنی سیم ٹریزر ورڈ جس کو بولتے ہیں، آپ بدل نہیں سکتے اس کو، انہی لفظوں میں بولنا پڑے گا جو لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے۔ Our children and they very easy to remember by heart from the beginning to the end۔ 3 مہینوں میں بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، ایک معجزہ سے کم نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب بتائے؟ ہمارے بھارت کے اندر ہمارے بڑے بڑے گرو جی ہندو بھائیوں میں سناتن دھرمی بھائی ہیں، وہ اپنے آپ کو مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، دھارمک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ذرا ایک کوئی ڈھنگ سے گایتری منتر سنا دے، ہنومان چالیسا سنا دے، نہیں سنا سکتے۔ سکھ ہے، مول منترا سنا دے، نہیں سنا سکتے کیونکہ یاد نہیں ہے، یاد نہیں کر سکتے، آسان نہیں ہے، ایزی نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ قرآن ایک ایسا کلام ہے، تقریباً سورہ فاتحہ تو ہمارے لوگوں کو یاد یہ صورت ہوتی ہی ہوتی ہے، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ہمارے بچے سورہ فاتحہ آسانی کے ساتھ سنا سکتے ہیں۔ اور 8 لاکھ اس وقت ایسے حافظ ہیں پورے بھارت کے اندر، ان میں سے کم 5 لاکھ تو ایسے ہوں گے جن کو on the tip of the tongue everywhere and they can the whole قرآن کریم to tell among the people۔ اس کا مطلب ہوتا پورا قرآن شروع سے آخر تک کہیں پر بھی سنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایسی یادداشت ہمارے حفاظ کرام ایسے بھی ہیں بھی بھارت کے اندر، دنیا کے اندر۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، بہرے رہتے۔ اسی قرآن پر کچھ اعتراضات کر دیتے ہیں ہمارے سناتن دھرمی بھائی، کچھ لوگ کرتے ہیں۔ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن 1450 سال پہلے یہ کتاب نازل ہوئی زمین پر، لیکن اس کو یہ کہہ کر بدنام کرنا ہے دس از نیو آتھینٹک بک، یہ تو بہت 1450 سال پہلی کتاب، اس سے پہلے جو دھرم ہے، مذاہب ہیں، وہی اصل ہے۔ تمہارا اسلام، تمہارا قرآن، تمہارا نبی تو ابھی آیا۔ ہاؤ کین آئی بلیو دیم، کیسے ہم ان پر وشواس کریں؟ اسی لیے جو جتنی پرانی کتابیں جن کا عقیدہ ہے ہم ان کو زیادہ فالو کریں گے، آپ کے قرآن کی باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے۔ قرآن میں یہ کمی ہے، قرآن میں یہ ڈیفالٹ ہے، قرآن میں یہ حکم بڑا سخت ہے، قرآن میں کہیں پر الزام لگاتے ہیں نا ہمارے ہندو بھائی بھی، بول دیتے ہیں آپ کے قرآن میں یہ آیت ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مارو کاٹو، جہاں پر بھی مشرک مل جائے۔ مشرک نے اس کا ہندو ترجمہ کرتے ہیں، ہندو جہاں ملے پاؤ مارو۔ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، ہندوؤں کے مال کو لوٹو کھاؤ۔
یہ بھی اعتراض کرتے. وہ جو 24 آیتیں جن کو سپریم کورٹ لے کر پہنچے، جن آیتوں کو یاچکا داخل کی گئی کہ اس قرآن سے 24 آیتیں نکال دیجئے، ہمیں قرآن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ان 24 آیتوں کو نکلنے کے بعد وہ بے وقوف ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوشش کرتے اس وقت میں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بات پیش کر دیں قرآن کی شکل میں، تو نہیں کر سکتے تھے. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى احمیب سویمدم مدامی جشتم دبابر دمانو شبی یم کامی تدم گرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھام. جو منشیہ دیو گن ہوتا ہے وہ پرماتما کے ہی میسج کو انسانوں کے بیچ پہنچاتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. جو ایشوانی ہوتی ہے وہی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. اس آیت کا یہی مطلب ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. انبیاء اور رسول اپنی طرف سے اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں کہتے قوم کو، بلکہ ان کو وحی کی جاتی ہے، ان کو پرمیشن دی جاتی ہے، تب جا کر وہ کوئی بات قوم اور سماج کے بیچ میں رکھتے. تو یہ وہ قرآن ہے. ان کے ایک نقطے کو نکالنا، تبدیلی کرنا، اس میں پوری دنیا کے علماء کرام، مفتیان کرام، جسٹس آف اسلام ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یہ نرنے لے لیں کہ پوری دنیا کے علماء کا فیصلہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو الحمدللہ میں جو حمزہ ہے اس پر جو زبر ہے اس پر پیش میں ہم بدل دیں تو نہیں بدل سکتے. لا تبدیل لکلمات اللہ ادب دھانی ورون السبرتانی. لا تبدیل لکلمات اللہ کو سنسکرت میں ویدوں میں کہا گیا ادب دھانی ورون السبرتانی، پرماتما کے قانون نہیں بدلتے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے. یہ وہ قرآن ہے. رہی بات یہ کہ کم علمی کی وجہ سے اعتراض کرتے، جیسے یہی ابھی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے. ہمارے ہندو بھائی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ قرآن میں لکھا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مشرکین کو، ہندوؤں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، صاف لفظوں میں لکھا ہے. اسی لیے قرآن سے ان کی عداوت بڑھ جاتی، بلکہ جلسوں میں کچھ سیاسی لوگ تو اپنے اپنے سیاسی پروگرام میں بھی بھڑکاتے ہیں اس طرح کی آیتیں لوگوں کے سامنے میں رکھ کر، اور نفرتیں پنپنے لگتی، نفرت بڑھ جاتی کہ نہیں ہم نے تو سنا ہے فلاں گرو جی کو، فلاں لیڈر صاحب کو بولتے ہوئے، ہم نے تو ٹی وی کے اندر میں فلاں اینکر کو بولتے ہوئے سنا ہے. انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، اس کا یہی مطلب بتایا ہے کہ قرآن میں دیکھو ہندوؤں کو مارنے کے، قتل کرنے کی بات کہی گئی، تو اسی لیے اس قرآن کا وروध ہونا چاہیے، اور قرآن جہاں پڑھایا جائے جس مدرسے میں اس کا بھی وروध ہونا چاہیے. اسی لیے ہم کرتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے، لیکن یہ غلط ہے. قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس آیت کو سمجھنا ہے. اسی لیے میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہوا ہے. ہم نے منتر کے وہی منتر پڑھے، وہ شلوک پڑھے جن کے ذریعے سے جن آیتوں پر اعتراض کیا جاتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یا کابرین، ان کا عقیدہ کہ جو رگ وید ہے، یجروید ہے، ساموید، اتھرو وید ہے، ان ویدوں میں جو وحدانیت کی بات کہی گئی ہے، جو رسالت کی بات کہی گئی ہے، ممکن ہے کہ پہلے زمانے میں جن علاقے میں سنسکرت زبان کا چلن تھا، جس قوم کی یہ زبان تھی، تو اللہ نے اس قوم کی زبان میں نبی کو بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، تو اس نبی کا زبان، اس کی زبان بھی سنسکرت ہوگی، اور سنسکرت میں ہی انہوں نے وحدانیت کا پیغام دیا ہوگا، اور انہوں نے کہا ہوگا ایکم برہما دتیو ناستے نینا ناستے کنچن، کا مطلب لا الہ الا اللہ. اگر ان کو اپنے قوم کو سمجھانا ہوگا کہ اللہ ایک ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ عربی زبان میں قوم کی زبان سنسکرت ہے.
تو سنسکرت زبان میں ان کو سمجھانا پڑے گا، اور سنسکرت زبان میں ایک اللہ کی وحدانیت، ایکم برہم دتیو ناستے، یہی کہہ کر ہوگا، لا الہ الا اللہ کے ذریعے پورا نہیں ہوگا۔ تو ان اکابرین نے یہ لکھا ہے، کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی جن کی زبان سنسکرت تھی، تو سنسکرت قوم کی زبان میں انہوں نے وحدانیت کا پیغام دیا ہو، اور وہی سینہ بسینہ چلا آیا ہو۔ 4000 سال پہلے اس کو وید ویاس جی نے کتاب کی شکل دے دی گئی۔ ممکن ہے کہ ہمارے پرانے نبی اور رسول کا وحدانیت کا پیغام ہے جو ان کے شاستروں کے اندر آج موجود ہے۔ یہ ظاہر کیا انہوں نے، یہ بات انہوں نے یہ امید جتائی ایسا ہو سکتا ہے، یقیناً یہ بات نہیں کہی ہے۔ اس لیے بہت اچھی باتیں آج بھی میدان کے اندر پائی جاتی، اس کو لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ جیسے یہ قرآن کے تعلق سے، قرآن کریم کے بارے میں آیت سامنے لا کر پیش کر دیا، اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ نہیں، اس قرآن میں تم مارو کاٹو لوٹو اور کھاؤ، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، کھاؤ لوٹ کر، یہی ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ترجمہ کہیں سے کہیں تک جائز نہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کھاؤ وہ مال، وہ دولت جو تم کو میدان کارزار میں غنیمت میں ملا ہے۔ یعنی غنیمت میں، مال غنیمت اس کو بولتے ہیں کہ پہلے زمانے میں 2 بادشاہوں میں لڑائی ہوتی تھی، ان میں سے ایک ہار جاتا تھا، تو جیتنے والا بادشاہ ہارنے والے بادشاہ کا ٹوٹل اس کے سارے دولت اور سارے مال اور سارے سامان کا، ساز و سامان کا مالک اور حقدار بنتا تھا۔ تو ان مالوں کے لیے لڑائی ہوتی تھی، کبھی کبھی صحابہ کرام میں بھی کبھی کبھی آگے پیچھے معاملہ ہوتا تھا، اختلاف ہوا ایک دو معاملے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے یہ پابند کیا کہ یہ بانٹ کر کے کھاؤ، برابر سرابر ہونا چاہیے، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ وَكُلُوا، کھاؤ مالوں کو جو میدان کارزار کے اندر جو تم نے جیتے۔ بتاؤ ذرا کس ڈکشنری میں ہے مما غنیمتم کا ترجمہ یہ کہ لوٹ کر کھاؤ؟ آج جہالت کی وجہ سے اپنی سیاسی روٹیاں پھینکنے کے لیے تم اپنے من کی بات کرتے ہو، کبھی پرماتما تم کو چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ پرماتما نے یجروید میں کہا ہے، صاف لفظوں میں کہا ہے، تُوَمْ تُورِيَتَ رُشَّتَهَا سَتْيَمْ وِبْھَاجَنِي، شترو کو مارو اور شترو کے بچے ہوئے سامان کو ستیم وبھاجنی، ایمانداری کے ساتھ بانٹ کر کھاؤ۔ یجروید کا منتر ہے، سیم وہی پیغام ہے جو قرآن میں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، کھاؤ بانٹ کر، غنیمت کے مال کو کھا سکتے ہو، نو پرابلم۔ وہیں پر بھی تُوَمْ تُورِيَ، شترو کو مارو، مارنے کے بعد شترو مر جائے تو اس کے بچے ہوئے سامان کو کیا کرو گے؟ تُوَمْ تُورِيَ تَرُشَّتَا ستیم وبھاجن، اسی سے وبھاجن ہے نا، وبھاجن ہو گیا، بانٹ دیا، ستیم وبھاجنی، سچ ایمانداری سے وبھاجن کرو، بانٹو ایمانداری سے۔ کتنی اچھی بات کہی۔ قرآن کی اس آیت پر اگر اعتراض ہے تو یہ یجروید کے اس منتر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں کا اعتراض ہے قرآن کریم کی آیت پر، ورنہ قرآن کریم وما ربک بظلام للعبید، اپنے بندے پر رب کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اور بھی آگے رُدْرُو گِرِیبا اشرَیْتَ پِشَاچَ اَوَ برہمادوی شوجہی، اب برہمادوی شو، جو آدمی برہما کو نہ مانے، پرماتما کے سنویدھان کو نہ مانے، دوی شو جہی، اس کا گردن اڑا دو۔ یجروید میں گردن اڑا دو۔ اگر قرآن میں یہ آرڈر ہوتا کہ اگر کوئی اللہ کو نہ مانے، یعنی اللہ کی بات کو نہ مانے، اس کا گردن اڑا دو، تبھی فوراً قرآن کریم کے اوپر لے کر بیٹھ جاتے۔ میڈیا میں سب سے پہلے سارے جتنے بھی یہ بے زمین میڈیا والے ہیں، یہ قرآن کریم کو لے کر آتے ہیں، دیکھیں قرآن کریم میں کہا کہ جو اللہ کو نہ مانے اس کی گردن مار دو۔ دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا، ہم آج تک والے، اے بی پی والے، این ڈی ٹی وی والے، فلاں جتنے بھی ہم نہیں مانتے ہیں اللہ کو، تو ہماری گردن مار دو۔ یہ فوراً پنچایتی لے کر بیٹھتے قرآن کریم پر اعتراض در اعتراض، کہیں پروٹیسٹ کرنے نہ لگ جاتے کہ قرآن میں یہ آیت ہے جو جس کا بالکل غلط مطلب ہے۔ لیکن یہ یجروید میں ہے،
یہ یجوروید میں ہے آبا برہما، برہما کو جو نہ مانے تم توریترش اب برہما دویشو جہی، دویش مطلب دشمن، نفرت کرنے والا، دویش نہ ماننے والا، جو پرماتما کو نہ ماننے اس کو مار دو۔ یہاں لیکن مارنے کا مطلب نہیں کریں گے، یہاں پر پنڈت کیول آنند جوشی نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی پرماتما کو نہیں مانتا ہے تو وہ پرماتما کا سچا نہیں ہے، وہ پرماتما کا آستک نہیں ہے، ناستک ہے، اس سے نفرت کرو۔ یہ پرماتما کو کیوں نہیں مانتا؟ اسی لیے ہمارا قرآن کسی غلط حکم کو لوگوں کوئی غلط حکم، کوئی غلط فیصلہ قرآن لوگوں کے کو نہیں پیش کرتا ہے، مجبور نہیں کرتا ہے، بلکہ اس قرآن کو جو مانتا ہے، اس قرآن پر جو وشواس رکھتا ہے، اس قرآن کے ایک حرف کے پڑھنے پر، ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی ہے، ایک نیکی گناہ اس کا 10 نیکی کے برابر ہے، ایک حرف کے پڑھنے پر۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، رواه البخاری۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کے کوئی ایک حرف کو پڑھتا ہے تو 10 نیکی ملتی ہے، لیکن اگر کوئی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے قرآن کریم، زبان موٹی ہو گئی، جیسے کہ ابھی آپ نے مکالمے میں دیکھا وہ بچہ کہہ رہا میری زبان موٹی ہو گئی، ہم نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے کوڑے کا رول پلے کیا تھا آپ کے سامنے۔ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی زبان موٹی ہو گئی، نہیں پڑھ سکتے۔ He is not able to recite the whole Quran, even a single word، ایک ورڈ بھی نہیں پڑھ سکتے وہ قرآن کریم کے، لیکن کوشش کرتا، he tried to his level best، وہ کوشش کرتا، الحمدللہ للہ رب العالمین، ایسے کر کے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے قرآن کریم، اٹک کر پڑھتا ہے۔ مستند روایت میں ہے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں تو وہاں اس کو ایک حرف پر 10 نیکی نہیں، ایک حرف پر 20 نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، بھلے یہ حدیث کی تھوڑی ضعیف ہے لیکن فضیلت بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت علی کی روایت ہے کہ حافظ قرآن جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان جہنمیوں کو جہنم سے اٹھا کر جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ پاور ہے کسی میں، دنیا کے کسی ادیوگ پتی میں کسی میں نہیں ہے، دنیا کے کسی مالدار میں، دنیا کے کسی ڈی ایم کو، سی ایم کو، پی ایم کو، پرائم منسٹر کو، راشٹرپتی کو، دنیا میں ایک اشارے میں دنیا تمہارے قدموں میں جھکتی ہے، لیکن کل قیامت میں دنیا اگر کسی کے سامنے، دنیا رب کے سامنے جھکی ہوئی ہوگی، لیکن رب ذوالجلال اگر کسی کو اعزاز سے نوازے گا تو یہ حافظ قرآن ہوگا جن کے سینے میں قرآن کریم ہے۔ اور الحمدللہ کل قیامت میں نہیں، اس زمین پر بھی دنیا کے سپر پاور طاقت کو اگر کسی نے جھکایا تو ہمارے حافظ قرآن۔ آپ کو شاید نہیں معلوم ہے 466 دن تک جنگ ہوگی، 60,000 ٹن RTX یعنی بارود بم کی شکل میں برسایا گیا، آفیشلی 47,000 لوگوں کو شہید کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، اور ان آفیشلی رپورٹ 65,000 لوگوں کو شہید کیا۔ اور آپ کو شاید معلوم ہو سرزمین انبیاء کی غزہ پٹی کی بات کر رہا، ایک طرف ٹیکنالوجی ہے، ایک طرف یہودیوں کی آئرن ڈوم ہے، ایک طرف دنیا کی 2 بڑی طاقت امریکہ اور دوسرے نمبر پر اسرائیل، ان دونوں نے 466 دن تک بمباری کرتے رہے، تقریباً 18,000 دودھ پیتے بچوں کو شہید کیا۔ میری زبان پر یہ آنکڑا میری طرف سے نہیں ہے، اور ہارورڈ یونیورسٹی کی لسٹ اٹھا کر دیکھیں، 18,000 بچوں کو شہید کرنے والے اسرائیل کے ظالم جلاد کو، یہ ٹیررسٹ اور آتنکواد کو، ایک طرف آئرن ڈوم، ایک طرف ٹیکنالوجی اور مادی اعتبار سے ایک دم آراستہ دنیا کو ایک چٹکی کے اندر میں وہ مصیبت میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو کسی نے دھول چٹایا ہے تو سرزمین غزہ پٹی کے 5,000 نوجوان، اور ان 5,000 نوجوانوں میں 3,500 نوجوان حافظ قرآن ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے۔ ہمیں کبھی امید ہے کہ اسی قرآن کی برکت سے آج ان ظالم یہودیوں کو مجبور کیا، وہ آج سرزمین غزہ پٹی چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔
آج بھی اس قرآن کریم کی واضح اور کھلی طاقت آپ کو دیکھنی ہے تو تاریخ اٹھا کر پڑھیے، ڈریے مت۔ لوگ بدنام کرتے رہے، ارے نہیں وہ تو ٹوپی اور داڑھی والے ہیں، سب پر بندوق ہے، تیر ہے، تفنگ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ابھی جب سیز فائر کا اعلان ہوا تو جب وہاں سے 100 تقریباً ہوسٹیج یعنی کڈنیپ کر کے جو ان حماس کے نوجوانوں نے رکھا تھا اسرائیلی کو، جب ان کو ریلیز کیا تو پتہ ان کو لفافے دیے، لفافے۔ وہاں کی جو ایک صحافی لیڈی تھی، انہوں نے لوگوں کے سامنے آ کر کے کہا کہ دنیا تو پریشان ہے ٹوپی داڑھی والوں کو آتنکواد کہنے میں، لیکن وہ آتنکواد نہیں ہے۔ میں 466 دن تک ان کے قید میں رہی ہوں اور وہ ایک نہیں بلکہ 30 ہوسٹیجز کو ریلیز کیا ہے، چھوڑا ہے، اور ان سب کو وہ لفافے دے رہے ہیں، اور اس لفافے میں 3 چیز ہے۔ جب وہاں کی اسرائیلی میڈیا نے اس کو شائع کیا لوگوں کے سامنے میں، تو وہ لوگ دنگ رہ گئے کہ ہم جن کو آتنکواد سمجھتے ہیں وہ آتنکواد تو نہیں ہے، ہم جن کو متشدد سمجھتے ہیں کہ ٹوپی پگڑی داڑھی لمبے کرتے والے شاید آتنکواد ہوتے۔ جیسا کہ سن 2016 میں اس دیش کے اندر ایک بڑی تنظیم کے پرمکھ نے ہم سے کہا تھا یو لک لائک اے ٹیررسٹ، تم آپ کو مولانا صاحب ہیں اور آپ کو ویسے ہی دکھتے ہیں ایک آتنکواد کی طرح۔ ہم نے کہا کہ مولانا آتنکواد نہیں ہوتے، عالم آتنکواد نہیں ہوتے۔ اس بحث کو تو بدنام کیا گیا، ورنہ یہ مشرہ اور یہ تقوی والے کی لباس ہے، یونیفارم، ان کو بدنام کیا گیا۔ ایک لمبی گفتگو تھی، 1-1.5-2 گھنٹے کی، تو پتہ وہ لفافے تھے، اس لفافے میں کیا ہے؟ اس میں 3 چیز ہیں۔ ایک تو سب سے قیمتی، اگر لیڈیز ہے تو اس کے لیے نیکلیس، گلے کا ہار دے رہے ہیں، تحفہ کہ لے کر جائیے۔ اور دوسری چیز، شروع سے لے کر جس دن سے کڈنیپ ہو اس دن سے لے کر آخر تک ان کو ان کا فوٹو ہے پورا کلک کر کے بھیجنا ہے کہ آپ کو کوئی کمی تو نہیں ہے، کہیں کسی جگہ پر چہرے پر یا بدن کے کسی حصے پر کوئی زخم یا چوٹ کے کوئی نشان تو نہیں، ان کی شکل، ان کی فوٹو لیے گئے، کہاں پر رہ رہے، کیا کھلا رہے، ساری چیزیں۔ یہ 2 چیز، ایک مہر، حماس کے نوجوانوں نے اپنی تنظیم کی مہر ڈالی کہ یہ لیجیے، یہ ہمارا شانتی کا پیغام ہے کہ ہماری تنظیم آتنکواد نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ جب وہ لیڈیز کی اس کی شکل دیکھ کر ان کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ تم اتنی ہیلدی کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنا اچھا کھانا کھلایا انہوں نے، یہ پورے 400 دن تک، 466 دن تک، ہم نے آج تک اپنی زندگی میں اتنا عمدہ کھانا نہیں کھایا، لیکن انہوں نے ہمیں عمدہ کھانا کھلایا۔ قرآن کے ماننے والے کبھی آتنکواد نہیں ہو سکتے، اس لیے قرآن پر اعتراض کرنے سے پہلے، پڑھنے سمجھنے سے پہلے، ٹپنی کرنے سے پہلے اس کو پڑھا جائے۔ میرے ہندو بھائیو، اسی لیے تو کہا ہے نا شریمد بھگوت گیتا کے اندر شری کرشن جی نے تسمات چاشترم پرمانم دکاریا اکاریا ویوستھتو گناتوا شاستر ویدانوکتم کرم کرتم ارہسی۔ آپ کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے شاستر سے پوچھو، کسی نیتا سے، کسی ادیوگپتی سے، کسی دنیا دار سے مت پوچھو۔ یہ شاستر ودھے متسرجیہ ورتتے کام کارتا نہ سسدھم آپنوتے نہ سکھم نہ پرام گتیم۔ جو انسان اپنے شاستر کے حساب سے ایشور کو نہیں مانتا ہے وہ انسان دنیا میں سکھ نہیں پائے گا، مرنے کے بعد نہ پرام گتیم، پرم پد کو تو پا ہی نہیں سکتا۔ بڑا بننا ہے، مہان بننا ہے تو جان پراپت کرو۔ بہونام جنگنامنتے جانمان مام پرپدیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا ادارا سرو ایویتے جانی تاتمیو میمتم آستھتا سیوکتاتما مامیوا متمام گتی۔ مہان بننا ہے تو جان پراپت کرو، اور جس انسان کے اندر جانی ہے، جو انسان جانی ہے اس کا ریسپیکٹ کرو، اس کو سمان دو، اس کو عزت دو، کیونکہ جان، نالج وہ ایشور کی صفت ہے، اور کسی ویکتی میں نالج آ جائے تو گویا ایشور کی صفت آ گئی، اور کسی کے اندر ایشور کی صفت آ گئی تو گویا وہ ایشور ہو گیا۔ تو ایشور کی اس کی بے عزتی مت کرو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شریمد بھگوت گیتا کا منتر اور شلوک۔
اور ہمارے علماء کرام جتنے بھی مدرسے سے جڑے ہوئے ہوں کہ مکتب سے یا مسجد سے جڑے ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا جان یہ رکھتے ہیں۔ حافظ قرآن ہے تو پورے سینے میں 3,22,000 قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ عالم دین ہے تو احادیث ہے، مسائل ہے۔ مفتی صاحب ہیں تو ایک ایک فتویٰ آپ کو دینا جانتے ہیں، اصول فتویٰ سے واقف ہیں۔ قاضی ہیں تو جسٹس آف اسلام ہیں، ان کا سمان کیا جائے، ان کو عزت دی جائے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ لوگ سمان دیتے ہیں مانتا، لیکن آپ وہیں پر ٹوپی اور داڑھی والوں کو کہتے ہو کہ یہ مدرسہ والا ہے، مدرسے کے اندر میں قرآن کیوں پڑھایا جائے گا؟ قرآن کریم کو آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم کے اندر تو عقیدے کی بات ہوتی ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر آدمی سخت بنتا، آدمی کٹر بنتا۔ ذرا بتاؤ کہاں پر کٹرتا قرآن کریم کے اندر ہے؟ قرآن میں سب سے پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا میں کوئی کتاب آج تک اپنا انٹروڈکشن پیش نہیں کرتی، اپنے بارے میں نہیں بتاتی۔ بائبل پڑھ لیجئے، متی مرقس لوقا یوحنا برنامس پڑھ لیجئے، آدی گرنتھ پڑھ لیجئے، تالمود پڑھ لیجئے، رگ وید یجروید ساموید اتھروید پڑھ لیجئے، بھوشیہ پران، کلکی پران، متسیہ پران، بھاگوت پران پڑھ لیجئے۔ کوئی بھی کتاب اپنا اسٹیٹس پیش نہیں کرتی، لیکن قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ سب سے پہلے شروع میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کے اندر جو پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھنے والے کو یہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ تم جو پورے پڑھو گے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر مکمل طور پر کلیننس ہے، پیور ہے، رب کی وحدانیت کو پیش کرتی ہے کتاب۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، ایک ہی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کو، ان کے اوصاف و کمالات کو اس سورہ اخلاص کے اندر قرآن کریم پیش کرتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ چیز ویدوں میں بھی ہے، ایکم برہم دتیو ناستے نینا ناستے کنچن، ایک ہی پرماتما ہے، ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا، ایک پرماتما ایک ہے۔ تسیتے بھکتیوان شیشیاما، پرماتما ہم تیری ہی بھکتی کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کتنی سملرٹی، کتنا اچھا پیغام، لیکن کون پیش کرے؟ وہی جن کو نالج ہی نہیں ہوتا، گرنتھ کے بارے میں کچھ جانتے نہیں، ایک دو میسیجز وہی جس کے اوپر میں ایک کنٹروورسی پیدا کی جا سکتی ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد میڈیا میں آ کر کے وہ چلا لیتے ہیں کہ ہاں بس تاکہ جھگڑا کھڑا کر دیا جائے، اور مسلمان تو ہوتے ہیں تھوڑے جذباتی، اور فوراً مسلمان نکل پڑے میدان میں، آپس میں گتھم گتھا ہو جائے، ہمارے بھارت کے اندر پرسکون ماحول خونی ماحول میں بدل جائے۔ کچھ لوگ یہی چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا۔ مسلمانوں آپ کو بھی نہیں کرنا ہے، ہندو بھائیوں آپ کو بھی نہیں کرنا۔ ہندو بھائیوں آپ کے یہاں تو شانتی کا بہت خوبصورت پیغام، شریمد بھگوت گیتا میں کہا ایک جگہ پہ اہنسا ستیم کرودس تیاگا شانتی رپیشنم دیا بھلیشور روپ تبدیل چاپلا، کہ ظلم کے قریب بھی مت جانا، جھوٹ بھی مت بولنا کبھی، ستیم سدا ستیہ بولنا، کرودس تیاگا۔ غصے کی وجہ سے آدمی کبھی کبھی غلط قدم اٹھاتا ہے تو کرودس تیاگا، کرود کو تیاگ دینا۔ کتنا اچھا پیغام۔ ہمارا قرآن اگر کوئی آرڈر دیتا ہے تو اس سے شانتی آتی ہے۔ قرآن سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اللہ کو ایک مانو۔ دوسرا پیغام قرآن کا کیا ہے؟ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، یہی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ مسلمانوں آج جو بڑی بڑی پریشانیاں ہیں ہمارے مدرسوں پر، اور ہماری جو اور دوسری چیزیں ہیں ان پر جو پریشانیاں ہیں، یہ ہمارے اور آپ کی بدعملی کی وجہ سے۔ آج جو ہمارے مدرسوں کو بند کرنے کی بات کہتے ہیں لوگ،
پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ اتر پردیش کے اندر میں 23,500 مدرسے، صرف اتر پردیش کے اندر 23,500 ادارے، ان اداروں کو بند کرنے کی ایک بات چلی تھی، بلکہ وہاں کے ہائی کورٹ نے کہا بھی تھا کہ ان مدرسوں کو، یہ مدرسہ ایکٹ کو ختم کر دیا جائے، بیکاز مدرسے کے اندر میں قرآن کریم ہیز بین ٹاٹ، قرآن کریم پڑھایا جاتا، اس لیے قرآن مدرسوں کو بند کر دیا جائے، قرآن یہ مدرسہ ایکٹ ہی بند ہونا چاہیے۔ تو ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دے دیا، لیکن ہائی کورٹ تک یہ معاملہ پہنچایا کون؟ سناتن دھرمی بھائی، ہندو بھائی، کرسچن، جین، بودھ نہیں، شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ بہرکیف سپریم کورٹ نے کہا کہ مدرسہ ایکٹ صحیح ہے، مدرسہ ایکٹ غلط نہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے شاید دیکھا ہوگا کہ ارے یہ مدرسہ، اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو یہ دیش آزاد نہیں ہوتا، آج ہم لوگ 26 جنوری نہ منا رہے ہوتے، اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو علماء نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے تو انگریز کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کون کرتا؟ آج کل کے یہ بزدل سامنے آ کر چیختے چلائیں گے، اور جب میدان کی باری آئے گی، دیش کو بچانے کی باری آئے گی تو غائب ہو جائیں گے، ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب۔ کہاں گیا؟ تو کل تو بہت چلا رہا تھا، آج دیش کو بچانے کی باری آئی کہاں؟ یہ جرات، یہ ہمت اگر کسی میں ہے تو ہمارے علماء میں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، مختصراً تاریخ پیش کر دیتا ہوں، پتہ ہونا چاہیے اس دیش کے اندر مدرسوں کو وجود میں لانے والے مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو شاہ ولی اللہ مولانا عبدالعزیز اپنے بیٹے شاہ عبدالعزیز کو سراج الہند وہ نہ بنتے، شاہ مدرسہ نہ ہوتا تو شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے، شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نہ ہوتے، حاجی امداد اللہ نہ ہوتے تو مولانا قاسم مولانا عبدالرشید گنگوہی نہ ہوتے، مولانا قاسم نہ ہوتے تو دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو مولانا یعقوب نہ ہوتے، مولانا یعقوب نہ ہوتے مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن گنگ دیوبندی نہ ہوتے، شیخ الہند نہ ہوتے تو مولانا عبید اللہ سندھی نہ ہوتے، مولانا عبید اللہ سندھی نہ ہوتے، شیخ الہند نہ ہوتے تو تحریک ریشمی رومال بھی وجود میں نہ آتی، اور مولانا شیخ الہند نہ ہوتے تو حسین احمد مدنی نہ ہوتے۔ حسین احمد مدنی کون تھے؟ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا اسد مدنی کے والد محترم، مولانا اسد مدنی کے والد محترم، مولانا محمود مدنی کے دادا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، اگر مدارس نہ ہوتے تو علماء نہ ہوتے، حسین احمد مدنی نہ ہوتے تو انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، انگریز کے جج کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہنے والا کہ حسین احمد مدنی اپنے ارادے کو، اپنے فتوے کو واپس لے لو، اپنے الفاظ کو واپس لے لو، ہم تم پر سزائے موت ٹال دیں گے۔ مولانا حسین احمد مدنی بولتے کہ انگریز موت سے ڈراتے، اس دیش سے محبت ہے، میرے سر پر کفن ہے، میں مر جاؤں گا دفن ہو جاؤں گا، لیکن کبھی بھی اپنے مسئلے سے، اپنے فیصلے سے ایک قدم پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اگر انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کرنے والا مجاہد تھا تو مدرسے کا پروڈکٹ حسین احمد مدنی تھا۔ مولانا محمد علی جوہر اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے، آج بھی مسجد اقصی میں ان کی قبر ہے، برطانیہ چلے گئے اور انگریز کے دفتر میں جا کر کے کہا کہ میرے دیش کو چھوڑو، میرے دیش کو آزاد کرو۔ کون تھے؟ علماء تھے، جنہوں نے مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر، ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اور پانی جیسی دال پی پی کر انہوں نے اپنے ایمان کو فولاد بنایا تھا۔ پہاڑوں سے زیادہ سخت ان کا عقیدہ تھا، اپنے ایمان کے لیے نہیں، دیش کی صالحیت کے لیے، دیش کی حفاظت کے لیے، دیش کی رکشا کے لیے۔ مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہو گیا، انہوں نے انگریز سے وعدہ کیا اگر دیش آزاد نہیں ہوگا تو میں واپس ہندوستان نہیں جاؤں گا۔ مولانا کا انتقال ہوتا، وصیت کے حساب سے مسجد اقصی میں ان کا کفن دفن کیا جاتا ہے۔ بتاؤ کون تھے اس دیش کو آزاد کرنے میں؟ اگر اس دیش کو آزاد کرنے میں سب سے بڑی مقدس جماعت اگر کوئی آگے تھی تو ہمارے ان مدرسوں سے نکلے ہوئے علماء کرام کی مقدس جماعت۔ میرے بھائیوں،
یہ مدرسوں کی تاریخ ہے. تو شاید اس تاریخ کو دیکھ کر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مدرسہ اٹ از ناٹ الیگل, اٹ از لیگل. کیوں؟ بڑی لمبی تاریخ ہے ان مدرسوں کی. لیکن یہ کیس پہنچا کیسے؟ بڑا افسوس ہوگا سن کر آپ کو. 5 لوگ ہیں کیس کرنے والے, یاچکا داخل کرنے والے ہائی کورٹ میں. ان 5 میں سے علماء کرام, آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی, ان 5 میں سے 4 آدمی مسلمان ہیں. اللہ اکبر. ان میں سے ایک محتمم صاحب بھی ہے, نام نہیں لوں گا میں کسی کا. کوئی سناتن دھرمی بھائی کو زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن پر اعتراض ہے, لفظ پر اعتراض کر دیں گے, اذان پر تو اس پر اعتراض کر دیں گے, لیکن جب ان کو صحیح سے سمجھائیں گے تو سمجھ جاتے ہیں. وہ اعتراض ان کی طرف سے نہیں ہوتا, کچھ پیچھے لیڈروں کی طرف سے ہوتا ہے. ورنہ ہندوستان بہت خوبصورت ملک ہے. ہندو مسلمان آج بھی 70-80% بہت سی جگہ پر مل جل کر رہتے ہیں. میرے خود اسکول کے اندر میں 2 ٹیچر 6-8 سال سے پڑھا رہے ہیں. ہم کو کوئی اعتراض نہیں, ان کو کوئی اعتراض نہیں. ہندو ٹیچر مل کر رہتے, پڑھاتے, کوئی اعتراض نہیں. تو 5 لوگ ہیں یاچکا داخل کرنے والے. ایک محتمم صاحب, 23,500 مدرسے, 17.5 لاکھ بچے پڑھتے ہیں ان میں. بتائیے, اسی لیے اس امت کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو ہم اور آپ نے پہنچایا. آج جو وقف بورڈ کے اوپر, وقف کی زمین کے اوپر جھمیلا ہے, تلوار لٹکی ہوئی ہے, ہم دوسروں کو گالی دیتے ہیں. آج تو ہمارے علماء کچھ محنت کر رہے ہیں بچانے کے لیے, اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے, کامیاب کرے, لیکن لگتا نہیں ہے جائے. 4.5 لاکھ جو زمین ہے بھارت کے اندر وقف بورڈ کی, وہ تو رجسٹرڈ ہے. باقی ٹوٹل زمینیں تقریباً تخمینے کے حساب سے, اندازے کے حساب سے 9.5 لاکھ ایکڑ زمین بھارت کے اندر مسلم وقف بورڈ کے پاس. لیکن یہ مشکل کیوں آئی پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے اور آپ ہی انہی وقف بورڈ کے جو چیئرمین بنے ہوئے تھے, انہی لوگوں کی غلط استعمال کی وجہ سے. بھوپال کے قریب میں صوبہ مہاراشٹر ہے, پڑھ لیجئے اٹھا کر کے, وہاں کی ہسٹری. 1.25 لاکھ ایکڑ زمین ہے وہاں پر وقف بورڈ کی, لیکن ابھی صرف باقی اگر زمین ہے تو صرف 30,000 ایکڑ زمین باقی ہے. باقی ٹوٹل زمینیں وقف بورڈ کی مہاراشٹر میں 1990 سے لے کر سن 2002 تک ساری وقف بورڈ کی زمینیں بیچ دی, غیروں کے ہاتھ میں بیچ دی. بیچنے والا کون؟ وقف بورڈ کا چیئرمین. آج اس امت کے اوپر جدھر بھی جائیں, مدرسوں پر وبال آتا ہے تو ہمارے لوگ نظر آتے ہیں. وہاں پر کچھ میر جعفر میر صادق نظر آتے ہیں. وقف بورڈ کی بات آئے تو وہاں پر بھی میر جعفر نظر آتے ہیں. ورنہ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے. آج بھی وقف بورڈ کی بہت ساری پراپرٹی آپ کے بھوپال شہر کے اندر, بلڈنگ ہے, مکان ہے, حیدرآباد میں, پونے میں, اندور میں بھی, ہر شہر میں وقف بورڈ کی پراپرٹی. روم کا کرایہ, فلیٹ کا کرایہ آج کے زمانے میں 1 BH کا فلیٹ کا کرایہ 10,000 روپے ہے مین شہر میں. لیکن وقف بورڈ کی جو فہرست ہے, جو فارم ہے, کتنی لکھی جاتی ہے, اس کا کرایہ کتنا لکھا جاتا ہے. ہم کو کسی نے بتایا کہ حیدرآباد میں 2 BHK کا فلیٹ ہے مولانا, 25,000 روپے کا کرایہ ہم دیتے ہیں. لیکن 25,000 روپے وہاں پر فارم میں وقف بورڈ کی رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا, صرف 2,500 لکھا جاتا, باقی 22,500 پیٹ میں. کون ہے کھانے والا؟ امیر لوگ ہیں. اور آج ہم رونا روتے ہیں کہ فلاں آ گیا, فلاں آ گیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. مسلمانوں, جب جب ہمارا عمل برا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو بھیجا ہے سدھارنے کے لیے. اسی لیے بھارت کے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ عمل بہت برا ہو چکا ہے ہمارا. کبھی تو ہم بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ حافظ عبد القدیر صاحب کے مدرسے میں یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. مجھے بڑی خوشی ہوئی, آج 3-4 مدرسوں میں گھمایا حضرت مولانا مقبول صاحب نے. ان مدرسوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ اچھے تعمیرات ہیں الحمدللہ. چلے جائیے آپ بہار کے, جھارکھنڈ کے, بنگال کے اور آسام کے
صوبوں میں وہاں پر مدرسوں میں بچے نہیں ہیں، مدرسے آباد نہیں ہیں، غیر آباد ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد حالت خراب ہو گئی ہے، اور الحمدللہ آپ کے مدھیہ پردیش کے اندر مدرسے اپنی حالت میں ہیں اور اپنا کام کر رہا ہے۔ حافظ عبدالقدیر صاحب کی محنت اس سے ان 10 بچوں کے سر پر فضیلت کی دستار یہ بات بتاتی ہے کہ ان کا ادارہ، ان کی پوری ٹیم اپنا کام کر رہا ہے۔ ان کو چندہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہونی چاہیے، نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ قوم کی، ملت کی تقدیر بدلنے کے لیے ہمیں حفاظ اور قراء اور علماء دیتے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ حافظ صاحب میرے اوپر زکوٰۃ قرض ہے، اس مہینے میں، اس سال میں ہمارے پر 60، 70 یا 50 یا 1 لاکھ روپے زکوٰۃ نکلتی ہے، زکوٰۃ کی رقم لیجیے، آپ رسید بنائیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ العلم والعلماء پڑھیے، لیکن پھر بھی ان علماء کرام کا احسان مانیے کہ بیچارے رات و دن پڑھاتے بھی ہیں آپ کے بچوں کو، علماء اور حفاظ پیدا کر کے دیتے ہیں، آپ کے عقیدے کی حفاظت کرتے، آپ کی شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، صحیح مسئلہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ذرا ایمانداری سے سوچئے، اگر ہمارے یہ علماء مدرسہ بند کر دیں، یہ کاروبار میں لگ جائیں، کاشتکاری میں لگ جائیں، کیا 22-30 سال کے بعد ان کا عقیدہ یہ ملحد ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، مرتد ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ آسان سا کوئی بھی آئے گا، ختم اللہ حکیم، یہ شکیل بن حنیف جیسا مرود اور مردود، اور جو کہے گا آ کر کہ میں نبی ہوں، میں مہدی ہوں، اور اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اگر ہمارے علماء نہیں رہے، جیسے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خدا ماننے والے قوم آج اسی دھرتی پر ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے شاستر کی تعلیم بند ہو گئی، ان کے شاستر کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہوا، ان کے ایشور کی ایشوانی کو لوگوں تک بتانے والا نہیں ہوا، تو صدیوں سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کا پرماتما سب سے بڑا کون ہے؟ برہما ہے کہ وشنو ہے کہ شیو ہے؟ کون ہے؟ یہ چیز ویدوں کے اندر موجود ہے، لیکن کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ ایک سناتن دھرمی بھائی سے پوچھ لیجئے کہ ذرا بتاؤ کہ سب سے بڑا پرماتما کون ہے؟ وہ کہے گا برہما ہے، کہے گا برہما تو پیدا کرتا ہے۔ پالنے والا پرماتما کون ہے؟ وہ کہے گا کہ وشنو ہے، وشنو کہے گا کہ مارنے والا خدا کون ہے؟ کہے گا کہ شیو ہے، کہے گا کہ پانی برسانے والا کون ہے؟ کہے گا کہ اندرجیت ہے، کہے گا کہ آتما نکالنے والا کون ہے؟ وہ کہے گا کہ آتما نکالنے والی آج یمراج ہے۔ یم روپم بھینکرم، سب پرماتما کو الگ کر دے گا، لیکن اگر پڑھا لکھا ہوگا، اگر اس کی تعلیم ہوتی ایشوریہ گرنتھ کی روشنی میں، تو ایشوریہ گرنتھ کہتا ہے کہ پرماتما ایک ہے، ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا۔ جب یہ تعلیم بند ہوئی تو عقیدے کے اندر بھی تبدیلی آئی، مسلمانوں مدرسہ بند ہو جائے گا تو آپ نماز کے بارے میں بھی پتہ لگانا آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ نماز 3 وقت کی فرض ہے کہ 5 وقت کی فرض ہے۔ اسی لیے اگر مدرسہ ہے تو آپ غنیمت جانیے، اگر مکتب ہے تو غنیمت جانیے، علماء آپ کی بستی میں ہے تو ان کو سر پر اٹھا کر رکھیے۔ اس زمین پر انبیاء اور صحابہ کے بعد اگر سب سے مقدس جماعت اگر کوئی ہے تو وہ علماء کرام کی جماعت ہے۔ اگر وہ محنت کرتے ہیں تو ان کے کندھے سے کندھا ملا کر آگے چلیے۔ اگر ہماری یہ تنظیم مسلم وقف بورڈ کی پراپرٹی کا اگر 1990 سے لے کر آج تک صحیح استعمال کرتے ان پیسوں کا تو ہمارے مدرسوں کو بڑی آسانی کے ساتھ چلایا جا سکتا تھا، لیکن ہمارے مسلم وقف بورڈ کے پہلے لوگوں نے اس کو بیچا، جبکہ وقف کی پراپرٹی کو بیچنا جائز نہیں۔ مسجد وقف کی پراپرٹی، یہ مدرسہ وقف کی پراپرٹی۔ حافظ عبدالقدیر صاحب اس میں ترقی کا کام کر سکتے ہیں، لیکن مدرسے کی جو وقف کی پراپرٹی، اس کی زمین کے کسی حصے کو بیچ نہیں سکتے۔ مسجد کا متولی مسجد میں تعمیر و ترقی کا کام کر سکتا ہے مسجد کے لیے، لیکن اس کو بیچ نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے لوگوں نے بےایمانی سے کام لیا ہے، زمین کو بیچ کر اپنے عالی شان بلڈنگیں بنوائی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس کے اندر پریورتن کی تلوار لٹکا دی۔ کروڑوں روپے، 1200 کروڑ روپے کی سالانہ آمدنی۔ اگر ان پیسوں سے مدرسہ نہیں چل سکتا تو بند کر دیجیے آپ وقف بورڈ۔ آپ کہیں گے کہ مولانا وقف بورڈ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، وقف کی ہی پراپرٹی سے امام ابو حنیفہ کے 65 مدرسے چلتے تھے۔
وقف بورڈ یعنی اس وقت میں بیت المال ہوا کرتا تھا، وقف بورڈ کی وجہ سے ہی امام شافعی کے تقریباً 55 مدرسے چلتے تھے، امام مالک کے 15 چلتے تھے، امام احمد بن حنبل کے 6 مدرسے چلتے تھے، وقف اور بیت المال کی پراپرٹی سے۔ اس ملک ہندوستان میں ایک بھی بڑا ادارہ بتائے کوئی بڑی تنظیم چلا رہی ہو، وقف بورڈ کہے کہ ہم فلاں مدرسے کو چلا رہے ہیں، کیوں نہیں چلاتے آپ؟ پیسے آپ کے پاس قوم کے ہیں تو کیوں نہیں چلاتے؟ صرف 30,000 ایکڑ زمین میں مہاراشٹر میں جو ٹاور لگے ہوئے موبائل ٹاور، اس کی آمدنی سالانہ 10 کروڑ روپے، صرف 30,000 ایکڑ زمین میں۔ پورے بھارت میں 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے، ان میں 4.5 لاکھ ایکڑ زمین ایجنسی میں ہے، کمپنی میں ہے۔ اگر امانت داری سے پیسہ آ جائے تو بھارت کے اندر جتنے بھی مدرسے ہیں ان کو چلانے کے لیے ہمارے علماء کو محنت اور مشقت نہیں اٹھانی پڑی۔ ایک بھی منظم تعلیمی ادارہ ان کی نگرانی میں نہیں، یونیورسٹی بھی نہیں، کالجز بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے وقت آ چکا ہے اس زمانے کے اندر میں کہ ہم اپنی اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ وقت بہت ہو چکا ہے، ہم دوسروں کو بعد میں گالی دیں چونکہ ہم موقع فراہم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنائے گا تو ڈاکٹر ہمارا بچہ کیسا بنے گا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، حافظ قرآن بننے کے بعد ڈاکٹر بننے کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ شیخ حسین ابن علی سینا 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے تھے، اور آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ان کی کتاب، شیخ حسین ابن علی سینا کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ کون سی کتاب؟ القانون۔ اور یہ کتاب کسی عبادت کے لیے نہیں پڑھائی جاتی، یہ کتاب MD ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھائی جاتی ہے اس سلیبس میں۔ القانون کتاب 10 لاکھ الفاظ 10 لاکھ الفاظ ہے اس کتاب میں، 3 چیپٹر ہیں اس کے، 3 جلدوں میں۔ شیخ حسین ابن علی سینا 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے۔ وینس پلانٹ کو آنکھوں سے کھوج کرنے والا کون؟ ابن ہیثم۔ مدرسے کا طالب علم رہا، جن کو the knowledge of optics، یہ جتنے بھی کیمرے ہیں، جو لینس آج بناتے ہیں، کیمرے کا ایجاد کرنے والا ابن ہیثم نے۔ مدرسے کا پروڈکٹ دنیا کا سب سے بڑا سرجن کون؟ ابو القاسم السارابی۔ مدرسے کا پروڈکٹ ڈاکٹر کا امام کون؟ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ کرونا کا تو ہم لوگ، کرونا وائرس آیا، اس کو ختم کرنے کے لیے ڈھنگ سے وہ اینٹیڈوٹ بھی نہیں بنا سکے، لیکن چیچک جیسی مہلک بیماری کا اینٹیڈوٹ اگر کوئی بنایا ہے تو اس کا نام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی، مدرسے کا پڑھا لکھا۔ امام غزالی ایک مدرسے میں پڑھتے، وہاں پر البیرونی بھی پڑھتے، دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان۔ تاریخ گنانے پر آئے تو دنیا دنگ رہ جائے گی۔ ہم نے اپنی تاریخ بتانی چھوڑ دی ہے تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں ارے تو ٹوپی داڑھی والے، قرآن والے، حدیث والے، بس۔ دنیا کی تقدیر بدلی ہے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں نے۔ اسی لیے مسلمانوں، محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ 2 کام کیجئے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کہ اپنے عمل کو سدھارنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کا عمل مضبوط ہوگا تو اللہ کی طرف سے آپ کی مدد آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حماس کے نوجوان ایسے اللہ کی مدد نہیں آئی، راتوں کو تہجد میں قرآن پڑھتے تھے۔ آج کل تو ہمارے نوجوان راتوں کو ویب سیریز دیکھتے ہیں۔ پشپا 2 کتنا کم تھا، ہمارا نوجوان کلیکشن کرتا تھا، اور کبھی نہیں دیکھتے کہ محمد رسول اللہ کے تعلق سے جو بدعقیدگی یہ شکیل بن حنیف پھیلا رہا ہے، ہمت سے جا کر ڈیبیٹ کرنے کے لیے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، لیکن اتنی تیز رات دماغ رکھتا ہے کہ اپنے چیلوں کو بنا چکا۔ وہ کہتا ہے کہ دجال نہیں آنے والا، یہ امریکہ اور فرانس دجال ہے۔ کسی نے کہا کہ امریکہ اور فرانس دجال کیسے؟ دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پر کافارہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ امریکہ اور فرانس کو تم دجال کہہ رہے تو اس کو کہا کہ اس میں بھی کافر ہے نا، امریکہ فرانس، امریکہ امریکہ کو الگ کر دیا، فرانس کے فر کو الگ کر دیا، کافر ہو گیا۔ کافر انس کا دیکھو لکھا ہوا ہے کافر، یہ ان کو کہتا ہے۔ تو اتنا علم حاصل کرو
آپ اس امت کی تقدیر ہیں، آپ اس ملت کی تقدیر ہیں۔ حافظ صاحب محنت کرتے ہیں، جہاں پر بھی تعلیمی ادارہ قائم ہوتا ہے خود سے، اب تک تو آپ لوگ حصہ لیے ہیں الحمدللہ، لیکن خود سے اب سے اور بڑھائیے کہ مولانا ہماری بستی میں 300 گھر ہے، ہم 200 روپے مہینہ میں جمع کریں گے تو کم سے کم 60,000 روپے آپ کے منتھلی جمع ہو سکتے ہیں۔ 200 روپے کچھ نہیں کرنا، صرف چکن مٹن کو اسٹاپ لگانا ہے۔ ہمارے جو نوجوان پڑیا کھا کے تھوک دیتے ہیں اس کو بند کر دینا ہے بس۔ آپ اس قوم کے سرمایہ ہیں نوجوان، آپ ہی سے امید ہے۔ ہمارے سابق نوجوان کو چھوڑیے، وہ سرپرستی کے لیے رہ گئے۔ آپ اگر چاہیں تو 5,000 نوجوان سپر پاور طاقت کو دھول چٹا سکتا۔ 14 اور 13 سال کا نوجوان معاذ بن موقف ابو جہل کا خاتمہ کر سکتا۔ امام مالک 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے جج بن سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس 16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن سکتے۔ حضرت علی 12 سال کی عمر میں اسلام کا جھنڈا تھام سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال کی عمر میں نبی کے دامن میں آ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق 35 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ کا سچا دوست بن سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ آج اس پرفتن دور میں اپنے مدرسوں کو کیوں نہیں چلا سکتے ہو؟ اپنی نماز کی کیوں نہیں پابند بن سکتے ہو؟ پابندی کے ساتھ نماز پڑھو، اور جہاں پر بھی تعلیمی ادارہ چلتا ہے مہینے میں جہاں تک ہو سکے کوشش کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھے گا کہ سماج کے اندر کتنی تبدیلی آتی۔ اور میں مشورہ دینے کے طور پر کہوں گا، مدرسہ ہمارا پیور مدرسہ رہے، لیکن بقدر ضرورت کچھ ماڈرن تعلیم آپ جن میں داخل کیجئے، جیسے سائنس ہے، جیسے میتھ ہے، ہندی ہے، بقدر ضرورت۔ میتھ قرآن سے الگ نہیں ہے، میتھ قرآن میں ہے۔ اس آیت سے میتھ کو نکالا گیا ہے، سائنس قرآن میں ہے، اس لیے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ لوہے کے بارے میں ہے، اور سائنس کا 75واں حصہ، 75% حصہ یہ لوہے سے تعلق رکھتا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ماں سے مراد ہمارے علماء نے سائنس یعنی پر دنیا کے اندر نئے نئے ایجادات کو لیا ہے۔ اسی لیے سائنس اور EVS، میتھ، کیمسٹری، یہ سب قرآن و حدیث سے الگ نہیں ہے۔ علم کیمیا کو بدل کر کیمسٹری کر دیا گیا ہے، اور ذیابیطیز کو بدل کر ڈائبٹیز کر دیا گیا ہے۔ ان چیزوں کے تو ہمارے ہی لوگ امام ہوا کرتے تھے۔ ضرورت پڑے تو بھارت کا سنویدھان پڑھاؤ، ضرورت پڑے دیش کی ہسٹری پڑھاؤ، ضرورت پڑے اپنے بچوں کو وکیل بھی بناؤ، لیکن وکیل سے پہلے اپنے بچوں کا عقیدہ صحیح کرو، مدرسے کے اندر بھیجو۔ پٹنہ کے اندر ایک ڈاکٹر عبد الرحمان ہے، مشرہ لباس ہے، ابھی ٹاپ 10 میں ان کا نمبر بہار کے اندر آیا ہے۔ پچھلے 4 یا 5 سال کے اندر اس نے وہ ترقی کی، پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا، تب جاتا ہے آپریشن کے لیے، اللہ کا نام لے کر کام شروع کرتا ہے۔ بتائیے وہ مریض بھی جلدی شفا یاب ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھ کے اندر شفا کچھ نہ کچھ کسی قدر دوسرے ڈاکٹروں کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہوا ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں وکیل کی بھی ضرورت ہے، ہمیں عالم کی بھی ضرورت ہے، ہمیں مفتی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں لائر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں جج کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ماسٹر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں DM کی بھی ضرورت ہے، ہمیں SP کی بھی ضرورت ہے، اور ہماری شریعت ان چیزوں کو منع نہیں کرتی۔ ذہن کو وسیع کیجئے، تعلیمی ادارے زیادہ سے زیادہ قائم کیجئے۔ یہودی دنیا کی سب سے مظلوم اور سب سے غریب قوم ہونے کے باوجود پچھلے 75 سال میں انہوں نے اپنی جو تقدیر بدلی ہے وہ صرف تعلیم کے ذریعے سے۔ قرآن سے انہوں نے رشتہ جوڑا، عمل کے لحاظ سے نہیں، بس فارمولہ قرآن سے لیا ہے۔ وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ انگریز یہ یہودی قرآن سے کیسے فارمولہ چھڑایا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اقرا بسمی پر ریسرچ کی، اور اقرا انہوں نے کہا کہ اسلام کی شروعات پڑھائی سے ہوئی، اقرا کا مطلب پڑھو، پڑھائی سے ہوئی، عبادت سے نہیں ہوئی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم بھی اگر کامیاب ہو سکتے ہیں تو تعلیمی ادارے قائم کریں گے۔ صرف اقرا پر عمل کرتا، بسم ربک الذی خلق کو نہیں، اس پر نہیں، اس پر عمل کرتا تو وہ ظالم نہیں ہوتا۔ اقرا پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹی بنائی۔ آج 1.5 کروڑ یہودی ہیں، ان کی 38 تنظیمیں ہیں جو اپنے ذمے میں اسکول اور کالجز چلاتے ہیں، اور جس کا پیغام ہے، جس کا قرآن ہے، اور ہم لوگ چندوں پر مدرسہ ہم چلاتے ہیں۔
اسی لیے میرے بھائیوں، جب وہ لوگ دنیاوی اعتبار سے مضبوط ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاس تو پھر بھی فارمولہ نہیں ہے بلکہ ایک تاریخ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے عمل کے اوپر محنت کی توفیق دے، اور جہاں پر بھی تعلیمی ادارے چلتے ہیں ان پر بڑھ چڑھ کر کام کرنے اور تعاون کے اعتبار سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔